آپ حضرات کے سامنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت خلفائے راشدین کا عمل رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، اور اب آپ حضرات کے سامنے ائمہ کرام اور محدثین کی رائے رکھتا ہوں۔ آیا کہ یہ حضرات کیا ارشاد فرماتے ہیں تراویح کی جماعت اور تراویح کی رکعات کے بارے میں؟ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑی عظمت والے اور شان والے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہور صحابہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت تراویح پر عمل کرتے رہے، اور یہی بات سفیان ثوری فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں سب لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ تو یہ آپ کے سامنے بہت بڑے محدث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے، جس سے یہ بات واضح کھول کر سامنے آئی کہ وہ بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل رہا ہے۔ اس کے بعد ائمہ کرام کی آراء کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح پسندیدہ ہے، اور یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ 36 رکعت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور خاص کر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ، محدثین اور ائمہ اربعہ شخصیات کے عمل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح اور جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نیز الحمدللہ اب تک حرمین شریفین میں اسی 20 رکعت تراویح پر عمل ہو رہا ہے، خلفائے راشدین کے دور سے لے کر آج تک ایسا کوئی دور نہیں گزرا کہ جس میں حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح سے کم پڑھی گئی ہو۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب کا انسانوں پر احسان بھی ہے، عوام پر تو خاص کر اور خواص پر بھی ان کا احسان ہے کہ اگر جماعت کو منظم نہ فرماتے، پکا نہ کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس کو اگر پکا نہ کرتے تو آج ہم اپنے زمانے کو دیکھیں، اپنے دور کے لوگوں کو دیکھیں، تو کوئی آدمی بھی تراویح پڑھنے والا نہ ہوتا۔ تو ان کا احسان ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو کے پڑھاتا ہے، پیچھے عوام اور خواص سارے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پکا کر کے
فائدہ پہنچایا ہے نہ کہ نقصان پہنچایا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی ایک سجدہ اللہ کے حضور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2500 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے آیا کہ 20 رکعت تراویح میں زیادہ فائدہ ہے یا 20 رکعت سے تعداد کو کم کرنے میں فائدہ ہے۔